السلام علیکم ناظرین، صادق نیوز میں آپ لوگ کا استقبال ہے۔ ناظرین، اسلام کی نظر میں عقائد کی درستگی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ہر شخص آنے والی نسلوں کو بھی راہ حق پر قائم رکھنے کی فکر کرے۔ دارالعلوم دیوبند میں منعقد مشاورتی اجلاس میں مفتی ابوالقاسم نعمانی مولانا ارشد مدنی کا خطاب۔ کل ہند تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کے تحت ایک مشاورتی اجلاس انعقاد آج یہاں مسجد رشید میں منعقد ہوا، جس میں رد شکیلیت و دیگر فتنوں کا تعاقب اور مدارس اسلامیہ کے متعلق تجاویز پیش کی گئی۔ اس موقع پر ادارہ کے محتمم و شیخ الحدیث مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے صدارتی خطاب کیا، جبکہ صدر المدرسین مولانا سید ارشد مدنی کا کلیدی خطاب ہوا۔ اس موقع پر ملک بھر سے تشریف لائے مہمانوں سے خطاب اور تجاویز میں کہا گیا، اسلام کی نظر میں عقائد کی درستگی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اگر کسی شخص کا عقیدہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور سلف صالحین کے نظریے کے خلاف ہو تو ایسا شخص خواہ بظاہر کتنا ہی دیندار نظر آئے، اس کو مسلمان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ہر حالت میں اپنے عقائد کو درست رکھے، اپنے متعلقین اور آنے والی نسلوں کو بھی راہ حق پر قائم رکھنے کی فکر کرے۔ تمام اہل ایمان اس بات پر متفق ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم اور مکمل ہو چکا ہے، اور آپ کے بعد کسی کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ اس عقیدے کا انکار موجب کفر ہے، اور جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی تسلیم کرے، اس کے کفر میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ یہ بات امت کے ہر فرد کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے قریب مہدی و موعود کا ظہور، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وقت آسمان میں بحیات تشریف فرما ہے، ان کا نزول بھی امت مسلمہ کے متفقہ عقائد میں ہے۔ یہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں جو اپنے وقت پر سامنے آ کر امت کی رہنمائی کا فرض انجام دیں گے، جن کے بارے میں احادیث شریفہ میں واضح معلومات موجود ہیں۔ ان کے متعلق علامات اور تصریحات کو عوام کے سامنے بیان کرنا علماء کی ذمہ داری ہے۔ جو شخص از خود مہدی موعود یا صحیح موعود ہونے کا دعویٰ کرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا منکر ہو، جیسے شکیل بن حنیف اور دیگر مدعیان محدودیت و مسیحیت، و بلا شبہ ملحد اور مرتد ہے، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس طرح کی گمراہ کن تحریکات اور فتنوں کا تعاقب امت کے ہر طبقہ کا اولین فرض ہے۔ علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے خصوصی اور عمومی بیانات میں مذکورہ موضوعات پر دلی گفتگو کریں، تاکہ عوام صحیح صورتحال سے واقف رہے اور کسی فتنے کا شکار نہ ہو۔ اس دوران عقائد کی درستگی ضروری ہے کہ علماء اور ائمہ کو ضروری نصیحتیں کی، کہا کہ اس سلسلہ میں تربیتی پروگراموں کا اہتمام کیا جائے۔ دور جدید کی فتنوں سے متعلق کوئی جامع کتاب تیار کر کے مدارس اور مکاتب کے نصاب میں شامل کی جائے۔ علاقائی زبانوں میں فتنہ شکیلیت اور فتنہ گوہر شاہی سے متعلق مختصر اور مدلل مواد تیار کیا جائے اور اس کو گھر گھر پہنچانے کی فکر کی جائے۔ دعوتی اور دینی کاموں سے وابستہ افراد کو مذکورہ فتنوں کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے اور باہمی تعاون اور مشورے سے تحفظ عقائد پر پروگرام منعقد کیے جائیں۔ بالخصوص اسکول اور کالج کے طلبہ اور طالبات کے سامنے صحیح صورتحال رکھ کر انہیں ہر طرح کی ارتدادی تحریک سے دور رکھنے کی کوشش کی جائے۔ نیز سوشل میڈیا کے ذریعے صحیح فکر عام کرنے اور باطل افکار و نظریات کی تردید پر محنت کی جائے۔ اس دوران کہا گیا ہے کہ دینی مدارس مسلمانوں کے دین و ایمان کی تحفظ اور ان کی نسل نو کی تعلیم و تربیت کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ یہ دینی ادارے ملت اسلامیہ ہند کی تعلیمی و اخلاقی نشو و نما میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں ملک کے سالمیت، تحفظ اور نئی نسل میں ملک کی دفاع اور حب وطنی کا جذبہ پیدا کرنے میں بھی ان کی خدمت کسی سے مخفی نہیں ہے۔ لیکن ملک میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو ان مدارس کو بیجا طعن و تشنیع کا نشانہ بنا کر ان کے کردار کو مسخ کرنے میں مصروف ہے، اور افسوس ہے کہ اس نفرت پسند طبقہ کو حکومت میں بعض ذمہ دار عہدوں پر بیٹھے ہوئے افراد کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اس لیے مشاورتی اجلاس مدارس کے خلاف معتصبانہ شرانگیز کوششوں کی سخت مذمت کرتا ہے اور ارباب اقتدار سے اپیل کرتا ہے کہ وہ مدارس کی اہمیت کو پہچانے اور ان کے خلاف کی جانے والی سازشوں کی حوصلہ شکنی کرے۔ اس کے ساتھ یہ اجلاس سبھی مدارس سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اپنے تحفظ اور اپنے دائرۂ کار کو مزید مستحکم اور وسیع کرنے کی بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے رجسٹرڈ سوسائٹی یا ٹرسٹ کے تحت ادارے کے نظام کو چلائے۔ حساب میں شفافیت کے لیے بینک اکاؤنٹ کھولے جائیں، بیلنس شیٹ بنا کر اس سے کسی اچھے سے ایسی ضرور آڈٹ کرایا جائے، اور طلبہ کی رہائش کے لیے صاف پانی، شفاف کمروں اور باتھ روم وغیرہ کا معقول انتظام کرے۔ اس کے علاوہ زمینی تعمیری نقشے اور پینے کا پانی، بجلی کی سپلائی، فائر فائٹنگ کے لیے محکمہ فائر بریگیڈ سے اجازت وغیرہ کی اپڈیٹ کاپیاں تیار رکھی جائیں۔